السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ وہ انہیں ہاتھ سے کمانے کی توفیق دے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، چنانچہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم یا خمیر کی طرح ہو جاتا۔ آپ اس سے ذرہ بناتے اور بیچ دیتے اور اس سے حاصل ہونے والی قیمت سے آپ اور آپ کے اہل خانہ گزر اوقات کرتے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھے وہ بادشاہی عطا کی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ میں سوال کرتا ہوں کہ میرے بعد بھی کسی کو نہ دینا۔ تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، اگر میں تیرا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کروں تو مجھے ایسا شخص بتا دے جو مجھ سے زیادہ شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے سلیمان، میرا وہ بندہ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے تاکہ اپنی بھوک دور کرے، میری عبادت کرے، وہ آپ کی بنسبت میرا شکر زیادہ ادا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا قسم میرے ہاتھ میں دے دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کھجوروں کے پٹھوں سے ٹوکری بنانے کا کام سکھایا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹوکریاں بنائی۔ حضرت وہیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 50 سال تک لوگوں سے میل جول رکھا، لیکن میں نے کوئی شخص بھی ایسا نہیں پایا جو میری لغزش کو صاف کر دیتا، میری پردہ پوشی کرتا، غصے کے وقت مجھے بے خوف رکھتا۔ میں نے ان میں سے ہر شخص کو خواہشات پر سوار پایا۔ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا سے بھاگا جائے، نہ اس لیے کہ اسے طلب دنیا کا سبب بنایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا کون سا ہم نشین اچھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کا علم تمہیں آخرت کی یاد دلائے اور اس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، بدکار لوگوں سے دشمنی کے سبب اللہ تعالیٰ سے دوستی اختیار کرو، ان لوگوں سے دوری اختیار کر کے قرب خداوندی حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو۔ میل جو ضروری ہو تو مجلس اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء کی ہم نشینی عبادت ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، دل کے ساتھ سوچ بچار، جسم کے ساتھ محنت اور آنکھوں سے رونا اختیار کرو۔ آئندہ دن کی روزی کی فکر نہ کرو، کیونکہ یہ گناہ ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مساجد میں ہمیشہ جاؤ